بات اب آپ سے کہہ رہا ہوں، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر ان میں تغایر مفہوم ہوتا ہے، لیکن ما صدق لے دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر میں تغایر ہوتا ہے، لیکن الخبر لا ينفك عن المبتدا، خبر مبتدا سے جدا نہیں ہوتا، خبر مبتدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں میرے پیارے، سمجھے؟ اکابر اکابر کر کے آپ جاؤ کتابوں سے پتہ کرو، سمجھے؟ اصل چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، مبتدا اور خبر کے تغایر فی المفہوم ہوگا، تغایر فی المفہوم ہوگا، لیکن ما صدق لے دونوں کا ایک ہوگا۔ یہی منظور ہے، یہی جالس ہے۔ المنظور یتکلم متکلم، یہی منظور ہے، یہی متکلم ہے۔ المنظور ناظر، یہی منظور ہے، یہی ناظر ہے۔ میں ہی منظور ہوں، میں ہی ناظر ہوں، اور میں ادھر ہی ہوں تو نظر بھی ادھر ہی ہے، سمجھے؟ متکلم ہوں تو ادھر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور تو ادھر ہے اور تکلم کس میں ہے؟ کوئٹہ میں ہے۔ مولوی منظور ادھر ہے اور جلوس جالسن کوئٹہ میں ہے۔ ہاں ملنگو، ادھر مولوی منظور ہے تو جالس بھی ادھر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو اب دونوں فریقوں کا اس پر اتفاق ہے۔ الانبیاء احیاء، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے بل ہم احیاء، انبیاء احیاء ہے۔ اور باقی ہمارے اکابرین، اکثر اکابرین، 90% ہمارے اکابرین وہ بھی کہتے احیاء زندہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے، لیکن اب جدا ہو گیا، احیاء فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں زندہ ہیں، یا فی اعلی علیین، یہاں سے جدا ہو گیا۔ احیاء فی قبورہم، اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں قبروں میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے فی اعلی علیین۔ احیاء تک سب کا اتفاق ہے۔ اب ہمارے جیسے طالب علم غریب نالائق کیا فیصلے کریں، لیکن میں اپنی آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہمارا اجتماع، میں نے اس پر لکھا ہے، وہ حضرت اقدس کے پاس استاد سلیم اللہ خان کی وہ جب سوانی چھپیں گے تو اس میں تقریباً 100 صفحات کی میں نے عربی میں لکھا ہے اس پر۔ اس کو وفاق میں یہ لوگ داخل بھی کر رہے تھے، لیکن اساتذہ نے پھر کہا کہ اس قسم کے اختلافی مسائل کو داخل نہ کریں۔ بات میں آپ سے عرض کروں اس کو سمجھو، الانبیاء احیاء پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، سمجھے؟ اب یہ کہ حضرت اقدس شیخ القرآن شیخین مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ اور مولانا پنجپیری فرماتے فی اعلی علیین، اور باقی اکابرین کہتے فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ آیا پر اتفاق ہے سب کا، لیکن کیا ان قبروں میں یا اعلی علیین میں ہے؟ تو مسئلہ آسان ہے، مبتدا جہاں۔ ایک عالم صاحب سے میں نے سنا ہے کہ جہاں مبتدا ہو خبر بھی وہاں موجود ہوتی ہے، اگر نبی قبر میں ہو تو حیات بھی قبر میں ہونی چاہیے۔ یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، اس کو نہ مبتدا کا پتہ ہے نہ خبر کا پتہ ہے۔ اس نے سمجھا کہ مبتدا خبر کسی پتھر کا نام ہے یا کسی درخت کا نام ہے کہ جہاں جڑے ہوں وہاں۔ جہاں تک مسئلہ ہے اطلاق لفظ نبی کا، تو لفظ نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ جب روح پہ اطلاق ہو نبی کا تو آدھا نبی ہوتا ہے۔ یہ اس مولوی صاحب سے کوئی پوچھے مبتدا خبر پھر آدھی بن جائے گی، اور کوئی یہ جو تنصیب ہے مبتدا خبر میں، یہ بھی کوئی تیرے دادے کی تحقیق ہوگی کہ مبتدا خبر میں تنصیب بھی بن سکتی ہے یا تضعیف بھی بن سکتی ہے۔ اس بیچارے کو نہ مبتدا، نہ اس کا اپنا کوئی مبتدا ہے نہ اس کی کوئی اپنی خبر ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جسد اطہر پر بھی نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ارواح پہ بھی، روح پر بھی نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس اطلاق کا یہ معنی نہیں کہ جب نبوت کا اطلاق جسد پہ ہو تو مطلب ہے آدھا مبتدا، اور جب نبوت کا اطلاق روح پہ ہو تو آدھی خبر۔ یہ آدھی خبر پوری خبر کی بات نہیں ہے، دونوں پر مستقل اطلاق موجود ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بالاسالت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور نسیم الریاض میں اس مسئلے پہ بات ہوئی
فرماتے ہیں کہ بالاسالت نبوت رسالت وغیرہ اوصاف روح کے ہیں بالتبع جسم ہے، اس لیے اطلاق دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو آج کل جھگڑا ڈال رہے ہیں مبتدا خبر والا، اس مولوی صاحب سے پوچھو بھئی تیرے سارے بزرگ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت ملی جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے، تو جب آدم مٹی گارا کے درمیان میں تھے اور آپ کو نبوت ملی تو آپ کے جسد انصری موجود ہی نہیں تھا، تو اب نبوت اور رسالت کس کا بس بن گیا، اور اب تیری مبتدا خبر حال دلحال کہاں گیا؟ یہ ایسی ڈگڈگی بجانا ہے، وہ جس طرح مزاری بیٹھتے ہیں فلانی مبتدا ہو گئی تھی، فلانی خبر ہو گئی تھی، فلانا قضیہ ہو گیا۔ بات صاف ہے، نبی کریم علیہ السلام پہ موت آئی انفقاق روح کے ساتھ، آپ کا وجود مقدس مدینہ کی قبر میں محفوظ ہے، آپ کی مبارک اور مقدس روح رفیق اعلیٰ میں موجود ہے۔ جو ابانہ جو انفقاق موت سے ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن جا کے روح پیارے پیغمبر کی بھی بدن میں آئے گی اور وہ انفقاق اور جدائی ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے۔ باقی مبتدا خبر سے قضیے شذیے یہ صرف علماء یہود کی ٹچکرے ہیں، ان میں اور کوئی بات نہیں ہے۔